السلام على سيدنا محمد وعلى به أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وقال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، جہاں اہل دین اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں دین والے اکٹھے رہتے ہیں، جہاں دین والوں کا مجمع ہوتا ہے، تو وہاں ہر ایک کو دوسرے سے راحت ملتی. کسی گھر میں دینداری آ جائے، کسی خاندان میں دینداری آ جائے، کسی گلی محلے میں دینداری آ جائے، کسی معاشرے میں دینداری آ جائے، تو اس سے ایک دوسرے کو راحت ملتی. اور اگر یہ راحت نہیں مل رہی تو سمجھ لو دینداری نہیں، اخلاق خراب ہے. جو دین کا 3 حصے ہیں، 4 حصے، 3 حصوں کا تعلق اخلاق سے، تو سمجھو دینداری نہیں، یہ آدمی دیندار نہیں، دین سے خالی ہے. دین کی یہ خوبی ہے کہ جہاں یہ ہوتا ہے، کسی گھر میں ہو، کسی بازار میں آ جائے، کسی معاشرے میں ہو، کسی سوسائٹی میں ہو، کہیں مجموعہ دینداروں کا ہو، تو وہاں ایک دوسرے کو راحت ملتی. یہ دین ہے. اور اگر یہ گھر میں نہیں ہے تو سمجھ لو گھر میں دینداری نہیں. آج خاندان اس سے خالی ہے، سمجھو خاندان سے دین چلا گیا. آج رشتوں میں یہ چیز نہیں رہی تو سمجھو رشتوں سے دینداری چلی گئی. دینداری نہیں. منافقین جو ایمان سے بالکل خالی تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن موذی تھے، موذی، تکلیف پہنچایا کرتے تھے مسلمانوں کو. نماز ان کی ایک رسم تھی، ایک رواج تھا، ایک عادت تھی. حج بھی کرتے تھا مشرک، حج بھی کرتے تھے، لیکن دیندار نہیں تھے سازشی. تو دینداری ایک ایسی دولت ہے، اگر یہ آ جائے تو وہاں ہر ایک کو دوسرے سے راحت ملے. مسجد میں دینداری نہ ہو تو وہاں مسجد میں رہنے والوں کو بھی ایک دوسرے سے تکلیف ہوگی. دینداری میں تکلیف نہیں ہوتی، وہ بد اخلاقی سے تکلیف ہوتی ہے، اور بد اخلاقی کا تعلق دینداری سے نہیں. دینداری تو سبحان اللہ دنیا کو جنت بنا دیتا ہے. گھر کی زندگی چاہے کوٹھی کی ہو چاہے جھونپڑی ہو، جنت بنا دیتی. معاشرہ، دینداری، سبحان اللہ، وہ معاشرہ ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنا. اور اللہ معاف فرمائے، دینداری چلی جائے
پھر حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، طعنہ بھی ہے، طنز بھی ہے، خیانت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے. ہر برائی وہاں ہے جہاں دینداری نہیں. پھر ہر شخص دوسرے کے لیے موذی ہے. زبان کڑواہٹ، لب و لہجہ میں کڑواہٹ، رویے میں کڑواہٹ، طرز عمل میں تکلیف، لین دین میں نا انصافی اور ظلم. دینداری نہیں ہے، دینداری نہیں. تو دینداری اٹھ جانے سے دنیاوی زندگی بھی جہنم سے کم نہیں رہتی. جہنم سے کم نہیں رہتی. جیسے کھانا گرم کرنے کے لیے نیچے گرم بوفے سسٹم ہوتا ہے نا، کھانا گرم رہتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے دینداری چلی جائے تو ہر وقت اس کا دماغ کسی نہ کسی چیز سے گرم رہتا ہے. کہیں ادھر سے کانٹا چبھتا ہے، کہیں ادھر سے کانٹا چبھتا ہے، کہیں ادھر سے تکلیف پہنچتی ہے. اس کا دماغ کھولتا رہتا ہے. آرام ہے ہی نہیں. آج انسان چیزوں سے نہیں بیمار ہو رہا ہے، انسانوں کو انسان بیمار کر رہا ہے. ٹینشن اتنا دیتے ہیں، پریشان اتنا کرتے ہیں، تکلیف اتنی دیتے ہیں. زبان ایسی کڑوی ہے، رویہ ایسا تکلیف دہ ہے. انسان چیزوں سے نہیں بیمار ہو. جتنی آج صفائی ہے پہلے تصور نہیں تھا. لیکن جتنا انسان آج بگڑا ہے اس کے بھی تصور نہیں. اس سے انسان بیمار ہو رہے، اس سے انسان بیمار ہو رہے. یہ موذی ہے، زندگی گزر رہی ہے. تو میرے عزیزو، یہ بہت بڑی علامت ہے ہماری زندگی کے احتساب کے لیے کہ ہم کتنے دیندار ہیں. اندازہ ہو جائے گا ہمارے گھروں میں کتنی دینداری ہے، اندازہ ہو جائے گا. ٹوپی پہن لینا، پگڑی پہن لینا، داڑھی رکھ لینا، چند عبادات کر لینے کا نام تو دینداری نہیں ہے. دینداری کی زندگی سے تو سبحان اللہ راحت ملتی ہے. راحت ملتی. تو آدمی کو احتساب کرنا چاہیے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کرو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنا محاسبہ کر لو. سال ختم ہو رہا ہے، اسلامی سال ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے. زندگی کا ایک سال اور گر گیا، ہم کہتے ہیں سال گرا. ایک سال اور گر گیا. تو مسلمان اپنا محاسبہ کرتے ہیں. جیسے کاروباری دنیا میں سال کے احتساب پہ حساب کرتے ہیں نا، کتنا خرچ ہوا، کتنا کمایا، کتنا آیا، کتنا دینا ہے، کتنا لینا ہے، حساب کرتے. ایک سال اور گزرا ہے، کیا کیا ہے؟ زندگی کی پونجی اللہ نے دے رکھی ہے، خرچ کر رہے ہیں.
برف کی طرح یہ زندگی پگھل رہی ہے، جوانی ڈھل رہی ہے، واپس نہیں آتی، وقت گزر رہا ہے، واپس نہیں آتا۔ برف کی طرح زندگی جا رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ اس سرمایہ سے کتنی کمائی کی ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ یہ صحت کے بعد بیماری، یہ طاقت کے بعد کمزوری، یہ زندگی کے بعد موت، یہ جو حالات تمہارے بدل رہے ہیں یہ کچھ پیغام دے رہے ہیں، یہ کچھ پیغام دے رہے ہیں۔ جب وقت ختم ہو جائے گا اور زندگی کی ساری پونجی ختم ہو جائے گی اور چراغ بجھ جائے گا زندگی کا، اب افسوس کرے گا۔ تو اسے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی فرصت مہلت نہیں دی تھی؟ چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے تھے، سبق لے لیتے اور اس سے زندگی سے فائدہ اٹھا لیتے، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، بتانے والا بھی آیا تھا، تمہیں بتانے والا بھی آیا تھا، تمہیں بتایا گیا تھا۔ زندگی گزر رہی ہے، بتایا بھی جا رہا ہے، ہر ایک تو اگلے سال تک ان دنوں میں زندہ نہیں رہے گا نا، چلا جائے گا۔ اور میرے عزیزو، دھوکے میں نہ رہیں، قسم خدا کی دھوکے میں نہ رہیں۔ نافرمان اور فرما بردار کا مرنا جینا ایک جیسا نہیں ہوتا، دیندار اور بے دین کا مرنا جینا ایک جیسے نہیں ہوتا۔ ہمیں دھوکہ لگتا ہے کہ دسترخوان پہ جھوٹا اور سچا دونوں اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی اس دنیا کے دسترخوان پہ بد اخلاق اور با اخلاق دونوں اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ خائن اور دیانتدار، جھوٹا اور سچا دونوں اللہ کی نعمتیں اس دنیا میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ نمازی اور بے نمازی دونوں صبح ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دن بھر نافرمانی اور فرما برداری کرنے والے دونوں رات میں اللہ کے دسترخوان پہ نعمتیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ دھوکہ ہوتا ہے کہ مرنا بھی ایسا ہی ہوگا، نا نا نا، مرنا ایسا نہیں ہوگا۔ اس دھوکے میں نہ رہیں ہم۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ فرما بردار اور نافرمان کا مرنا جینا ایک جیسے، بہت غلط فیصلہ کرتے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جو صبح شام حرام کھائے، غیبت کرے، دوسروں کا دل دکھائے، طنز اور تانے دے، اور ایک باک اخلاق آدمی، دونوں کا مرنا ایک جیسے ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دین سے عاری، دین سے خالی اور دیندار دونوں کا مرنا ایک جیسے، ایک جیسے نہیں ہوگا۔ دنیا امتحان گاہ ہے، فیل ہونے والا بھی امتحان حال میں آتا ہے، پانی پی لیتا ہے، پنکھے کی ہوا لے لیتا ہے، ڈیسک پہ بیٹھ جاتا ہے، پاس ہونے والا بھی بیٹھ جاتا ہے۔ امتحان حال میں سب چلتا ہے۔ فیل ہونے والا بھی اے سی کی ہوا لیتا ہے، اسے بھی وہاں مشروبات مل جاتے، اسے بھی وہاں امتحان حال کی سہولیات مل جاتی ہیں، لیکن رزلٹ ایک جیسا نہیں آتا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج میرے فرما بردار بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ وہ وقت گزر گیا جب سب میرے دسترخوان کے پر سے نعمتیں کھایا کرتے تھے، وہ وقت گزر گیا۔ آج فیصلے اور نتیجے کا دن ہے۔
تو ہر آدمی اپنی دینداری کا جائزہ لے نا کہ زندگی کا 1 سال اور ختم ہو گیا. سالگرہ منانا تو غیروں کی طرف سے آئی، برسی منانا تو ہندوؤں کی طرف سے آئی ہے. مسلمان تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا، جانے والے سے عبرت لیتا ہے کہ وہ چلا گیا، میں نے بھی جانا ہے. نہ یہ ہندوؤں کی طرح برسی مناتا ہے، نہ یہ غیروں کی طرح سالگرہ مناتا ہے. یہ تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے کہ 1 سال زندگی کا اور جا رہا ہے، کہاں کھڑا ہو. اللہ نے صحت دے رکھی تھی، جوانی دے رکھی تھی، زندگی کے لمحات دے رکھے تھے، کیا کیا ہے؟ کتنی دینداری ہے. میں نے عرض کیا دینداری کا معیار کھلا معیار کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کا کوئی حق تو ضائع نہیں ہو رہا. ایک شخص آئے کہنے لگے یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. انصاف کی زندگی. بتائیے آپ کا ملازم آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھائے اور آپ سے تنخواہ بھی لے، عیدی بھی آپ سے لے، لیکن کہنا آپ کا نہ مانے، کام آپ کا نہ کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ آپ کا ملازم انصاف کر رہا ہے. کیا کہیں گے؟ انصاف کر رہا ہے. زندگی کے ماہو سال اللہ کے دسترخوان کی نعمتیں کھا رہے ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، اور پھر اس کی فرما برداری کوئی نہیں، تو یہ انصاف کی زندگی ہے. ظالم ہے، ظالم ہے، احسان فراموش ہے. احسان فراموش ہے. آپ اپنے ملازم کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا نمک حرام ہے، کھاتا یہاں سے، کہنا کسی اور کی مانتا. زندگی کے ماہو سال اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں، کہنا اللہ کے دشمن شیطان کا مانوں. بڑا ظالم ہے، بڑی ناانصافی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں انصاف، اس کی نعمتوں میں اسے راضی کرنا. مخلوق کے حق میں انصاف. یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے چاہتے ہو، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر لو. یہ ہے اخلاق کا معیار، اور یہ اخلاق کا بھی ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ انصاف. کہ میری زبان، میرا لب و لہجہ، میرا طرز عمل، میرا لین دین، میرے معاملات کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اگر تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ظالم، کوئی دین سے تعلق نہیں اس کا. جو وقت گزر رہا ہے، جو وقت گزر رہا ہے، نفرتوں کے کانٹے اگ رہے ہیں، گھروں میں بھی، خاندان میں بھی، معاشرے میں. محبتیں ختم ہو رہی ہیں، اتفاق ختم ہو رہا ہے. اخلاق نہیں ہے نا، دینداری نہیں ہے، دینداری نہیں ہے. دینداری کا لبادہ ہوگا، میں عرض کر رہا ہوں دینداری کا لبادہ ہوگا، دیندار نہیں ہوگا. جب دینداری ہوتی تھی، غلطی اس وقت بھی ہو جایا کرتی. کوئی سخت زبان کہہ دی، کوئی سخت بات کہہ دی، سخت لہجے میں بات کہہ دی، لیکن سبحان اللہ معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتے تھے، اپنی غلطی ماننے میں دیر نہیں کرتے تھے. اپنی غلطی ماننے میں دیر نہیں کرتے تھے. دیندار جو ہے خوف خدا ہے،
اس لیے کہ دینداری تو خوف خدا لاتی ہے، اللہ کا ڈر لاتی ہے، آپ نے محاسبے کی فکر لاتی ہے، مرنے کا خوف لاتی ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا ڈر ہے۔ کیسے گناہوں پہ جری ہو سکتا ہے؟ کیسے بد اخلاقی پہ جری ہو سکتا ہے؟ کیسے گناہوں پہ اصرار کر سکتا ہے؟ یہ تو مردہ دل ایسا کرتا ہے جس کا دل سخت ہو گیا ہو حرام کھانے سے یا آنکھوں سے حرام دیکھنے سے، جس کا دل سخت ہو گیا ہو وہ گناہوں پہ جری ہوتا ہے، وہ گناہوں پہ اصرار کرتا ہے۔ خوف خدا رکھنے والا غلطی اس سے بھی ہو جائے گی، دیر نہیں کرے گا معافی مانگنے میں، دیر نہیں کرے گا، فوراً معافی مانگے گا۔ تو اللہ کا خوف لاتی ہے دینداری۔ تو انصاف کی زندگی ہے کہ میری ذات سے، میری بد اخلاقی سے، میرے رویے سے، میرے لین دین سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یقین جانے یہی نہیں رہا نا، نمازی بھی مل جائیں گے، حاجی بھی مل جائیں گے، روزے دار بھی مل جائیں گے، اخلاق والے ڈھونڈنے سے ملیں گے، اچھے اخلاق والے ڈھونڈنے سے ملیں گے۔ اور جس خوش نصیب گھرانے میں اور مجموعے میں یہ اخلاق آ گئے، سبحان اللہ، یقین جانے وہاں زندگی کا لطف بڑھ جائے گا۔ ہمارے ہاں اس دفعہ حج میں ایک مجموعہ تھا، یقین جانے کچھ ساتھی نیپال کے تھے، کچھ ساتھی آسٹریلیا کے تھے، کچھ ساتھی اس میں امریکہ کے تھے، کچھ ساتھی کراچی کے تھے، کچھ ساتھی لاہور کے تھے، کچھ ساتھی اسلام آباد کے تھے۔ اب دیکھیے مزاج، طبیعت، علاقے سب میں مختلف ہوتا ہے۔ اب یقین جانیے جب حج ختم ہوا تو پھر ہم ان کی کارگزاریاں سنتے تھے تو وہ کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ ہم برسوں سے آپس میں رہنے والے ہیں، ایسی مانوس، ایسے طبیعتوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، کہنے کہ برسوں سے لگتا ہے ہم آپس میں رہتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا یہی تو ہماری دینداری کی خصوصیت ہے۔ اللہ کرے یہ بقیہ زندگی کے اندر بھی دین آ جائے، یہی تو حسن ہے اس دین کا، کہ اس کے آنے سے اجنبیت نہیں رہتی، محبتیں آ جاتی، پیار آ جاتا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا آ جاتا ہے، رعایت کرنے آ جاتی ہے۔ اللہ کہ کوئی کس ملک سے ہے، کوئی کئی ملک سے ہے، کوئی کس علاقے کا ہے، زندگی کے رہن سہن میں اختلاف ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جیسے کاغذ کے ٹکڑے مختلف سائز کے ہوں، پتھر کے ٹکڑے مختلف سائز کے ہوں، لوہے کے ٹکڑے مختلف سائز کے ہوں، لکڑی کے ٹکڑے مختلف سائز کے ہوں، کسی کو گوند ایک کر دیتی ہے، کسی کو ویلڈنگ ایک کر دیتی ہے، کسی کو کیل ایک کر دیتی ہے، کسی کو پلستر ایک کر دیتا ہے۔ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بہن بھائی میں بھی ہوتی ہیں، میاں بیوی میں بھی ہوتی ہے، لیکن سچے نبی کے اخلاق میں یہ طاقت ہے کہ وہ پورا مجموعہ گھرانہ ایک گھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ تو دینداری کی خصوصیت، پھر وہاں اجنبی اجنبی نہیں رہتا۔ اب تو معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہو گیا بھائی، اب تو کوئی کس زبان کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کس علاقے کا نام لیتا ہے، کوئی کس بولی کی بات کرتا ہے، کہ کسی قوم کی بات کرتا ہے، کہ کسی رنگ کی بات کرتا ہے۔ یہ بدبودار نعرے وہیں ہوتے ہیں جہاں دینداری نہیں ہوتی، جہاں دینداری نہیں ہوتی۔
دیکھیں نا، ایک گھر ہے، زبان بھی ایک، علاقہ بھی ایک، قوم بھی ایک، ماں باپ بھی ایک، اولاد ایک نہیں ہے، دینداری جو نہیں ہے۔ یہ تو جب دینداری چلی جاتی ہے تب یہ ساری مصیبتیں ہوتی ہیں۔ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وظیفے چل رہے ہوتے ہیں، وظائف چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس بیچاری کے زبان پہ قابو نہیں ہے، اس بیچاری کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے۔ زبان کھولتی ہے ایسی کڑواہٹ، الامان والحفیظ، ایسی تیز کلیجہ کاٹ دیتی ہے، ایسا طنز۔ وظیفے بھی چل رہے، نفل بھی چل رہے، اخلاق کوئی نہیں، دینداری کوئی نہیں، دینداری کوئی نہیں۔ تو دینداری کی تو زندگی کا حسن ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ جہاں یہ دینداری آتی ہے وہاں زندگی کا حسن ساتھ لاتی ہے، زندگی کی خوبصورتی ساتھ لاتی ہے، زندگی کی محبتیں ساتھ لاتی ہے، اور یہ کسی اور چیز سے نہیں آتی چیزیں۔ پیسہ بڑھ گیا، آج اسٹیٹس بڑھ گیا، معیاری زندگی بڑھ گیا، وسائلی زندگی بڑھ گئے، اسباب مادی اسباب بڑھ گئے، لیکن زندگی خراب ہو گئی، دینداری کمزور ہو گئی، دینداری نہیں رہی۔ نہ صبر رہا، نہ شکر رہا۔ پہلے گھروں میں کبھی وہ شکر کرتے، یہ صبر کرتی، کبھی یہ شکر کرتی، وہ صبر کرتا، چلتا تھا گھر، خاندان جڑا رہتا تھا۔ اب تو اینٹ کا جواب پتھر سے، بات کا جواب گالی سے۔ پہلے سب دینداری تھی، صبر شکر تھا، اور اب تو شکوے شکایت ہیں۔ اللہ معاف، دل بھی شکووں سے بھرا ہوا، زبان بھی شکووں سے بھری ہوئی، اور یہ ایک ایسا عذاب ہے شکوے شکایت کہ ہزاروں نعمتیں ہوں پھر بھی پریشان، ہزاروں سے اللہ نے اچھا رکھا ہے تب بھی بے چین، مزاج تو خراب ہے، شکایت کا مزاج ہے، شکووں کا مزاج ہے، یہ علامت ہے دینداری کوئی نہیں، دینداری کوئی نہیں۔ کہنے والا نے سچ کہا، آدھا دین شکر ہے، آدھا دین صبر ہے، دونوں نہیں ہے، دونوں نہیں۔ تو وقت گزر رہا ہے، دنیا میں امتحان حال ہے، سب کو مل جاتا ہے، لیکن موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ آج کی نیکی کی، آج کی زندگی کی بنیاد پر کھڑی ہے، اچھی یا بری، آج کیا کیا ہے، اس دنیا کی کھیتی میں کیا بویا ہے، کل وہ کاٹنا ہوگا۔ زندگی گزر رہی ہے تو محاسبہ، جائزہ، اللہ تعالیٰ سے سچا عہد، عزم، اپنی غلطیوں کی تلافی، اپنی کمیوں پہ سچی توبہ۔ سال ختم ہو رہا ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے، وقت گزر رہا، اتنا وقت تو مل رہا ہے کہ چاہیں تو بہت کچھ بدل لیں،
بہت کچھ بدل جائے گا۔ اور میرے عزیزو ایسا نہیں کہ دینداری بڑھتی چلی جائے گی تو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے نا، یہ ہمارا شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جتنی دینداری بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی زندگی قسم خدا کی آسان ہوتی چلی جائے گی، بشرط یہ کہ دینداری ہو، وظائف صرف نہ ہو۔ دینداری صرف وظائف کا نام نہیں ہے۔ ہم بس اوقات شکوے کرنے لگتے ہیں کہ اتنے وظیفے بھی کر رہی ہوں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اتنی خیرات بھی کر رہی ہوں تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سچ یہ ہے کہ جتنی دینداری بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی یہ دنیاوی زندگی بھی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کریم کہہ رہے، یجعل لہ من امرہ یسرا۔ جو واقعی دیندار ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، خوف خدا رکھتا ہے، ہم اس کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، ہم اس کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ زندگی آسان ہو جائے گی، بشرطے کہ میری دینداری زندگی کے ہر حصے میں نظر آئے، زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئے۔ میں صحیح معنی میں دیندار بنوں کہ میری خوشی بھی نظر آئے، یہ دیندار لوگ ہیں۔ میری تقریبات بھی گواہی دیں، یہ دیندار آدمی۔ میری مجالس بھی گواہی دیں، یہ دیندار لوگ ہیں۔ میری بچے بچیوں کی زندگی کے اندر بھی نظر آئے، یہ دیندار لوگ۔ دینداری میری ترجیح ہو نا، زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی کا حسن لے کے آئے گی۔ تو اس کا جائزہ لیتے رہیں ہم کہ زندگی کے دن گزر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، دو چیزوں کے بارے میں لوگ بڑے دھوکے میں ہیں، نعمتان مغبوبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ بہت دھوکے میں ہیں، جب تک ہوتی ہے قدر نہیں ہوتی۔ ایک فرصت کی نعمت، دوسری صحت کی نعمت۔ آج اللہ نے زندگی کی فرصت دے رکھی ہے نا، جب فرصت ختم ہوئے گی کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ اب دیکھ لیا، واپس لٹا دے، نیک بن جاؤں گا۔ اب یقین آ گیا ہے، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ واپس بھیج دے، نیک بن جاؤں گا۔ انا موقنون، آج دیکھ لیا، یقین آ گیا۔ یہ دن آئے گا، یہ حسرت آئے گی، یہ حسرت کرے گا، لیکن وہ فرصت نہیں رہی، فرصت ختم ہو گئی۔ فرمایا دوسری صحت ہے، آج بہت کچھ کر سکتا ہے، دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، کب صحت چلی جائے۔ بالکل صحت مند ہے، بستر پہ پڑ گیا، بالکل حشاش بشاش تھا، زندگی کا چراغ بجھ جائے، کوئی پتہ نہیں یہ فرصت کب ختم ہو جائے، اور کچھ نہیں پتا صحت کب ختم ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں ایسا رہنا چاہیے نا کہ اللہ کریم ابھی بلائیں، تیار ہے، توبہ تائب ہے، توبہ تائب رہتے ہیں، اللہ کریم ابھی بلائے، ابھی جانے کے لیے تیار ہے، جانا تو ہے نا۔
اور میرے اور آپ کے گھر سے کتنے لوگ جا بھی چکے ہیں. اور کتنے میرے اور آپ کے جاننے والے تو ایسے ہیں جو اچانک بھی گئے ہیں. جانا ہے تو آج اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، مہلت ملی ہوئی ہے، مہلت ملی ہوئی ہے. نیک بننا ہے، دیندار بننا ہے. اس زندگی کی پونجی کو، زندگی کی ان لمحات کو، اس سرمایہ کو صحیح خرچ کرنا ہے، ورنہ یہ پگھل رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے، کل واپس نہیں آئے گا. بڑھاپا آتا ہے تو جاتا نہیں ہے، جوانی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، ایک ہی مرتبہ آتی. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جوانی غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے. اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، خوشحالی دے رکھی ہے، محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو. زندگی کو غنیمت جانو مرنے سے پہلے. ہم میں سے کتنے ہیں الحمدللہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، غنیمت جانیں اور ان کو تول تول کے استعمال کریں، قیمتی بنائیں، ان سے فائدہ اٹھائیں. تو وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا. اسی مہینے کے آخر مناسبت سے ایک بات اور بھی عرض کر دوں. اسی مہینے کے آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہے. اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں شہیدوں کا راستہ دے. کہتے ہیں آپ، خیال نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور یہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے، کہیں کسی چیز کو مختصر ذکر کرتا ہے پھر آگے اس کی تفصیل بھی خود ذکر کرتا ہے. فرمایا کن پر اللہ کا انعام ہے؟ جو آپ نے اللہ سے مانگا کہ اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا دے. تو اللہ نے خود بتایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہیں اللہ کے نیک. گویا کہ آپ اللہ سے کہتے ہیں صراط النبیین، صراط الشہداء، صراط الصدیقین، صراط الصالحین. اللہ ان کے راستہ ہمیں نصیب فرما دے. یہ ہر نماز میں ہم اللہ سے کہتے ہیں. جبل حرا پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے، پہاڑ ہلنے لگا. اللہ کے نبی بھی تھے، حضرت صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی وہاں تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے رضوان اللہ علیہ. پہاڑ ہلنے لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی کیوں ہلتے ہو؟ تمہارے اوپر تو نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، شہید بھی ہے، کیوں ہلتے ہو؟ بشارت دی، بشارت دی کہ عثمان شہید ہوں گے، خوشخبری دی. تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ کامیاب لوگوں کی صحبت چاہیے ہوتی ہے، کامیاب لوگوں کی زندگی سامنے ہونی چاہیے، کامیاب لوگوں کی صحبت مل جائے، کامیاب لوگوں کی زندگی سامنے ہو تب آدمی کامیاب ہوتا ہے. ایک نہ ایک دن یہ بھی کامیاب ہو جائے. تو یہ اللہ کے پیارے، اللہ کے کامیاب لوگ ہیں، کامیاب لوگ. جیسے مسلمان کی کامیابی کے لیے اللہ کی کتاب ضروری ہے، ایسی مسلمانوں کی نجات اور کامیابی کے لیے اللہ والے بھی ضروری ہیں. کتاب اللہ بھی ضروری، رجال اللہ بھی ضروری.
اللہ کی کتاب بھی ضروری، اللہ کے نیک بندوں کی شخصیات بھی ضروری ہے۔ آج جتنے فرقے ہیں، جتنی گمراہیاں ہیں اس امت میں، جتنی اس امت میں آج تقسیم ہے نفرتوں کی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے بعضوں نے کتاب اللہ چھوڑ دیا اور بعضوں نے اللہ کے نیک بندے چھوڑ دیے، گمراہ ہو گئے۔ بعضوں نے کتاب اللہ چھوڑ دیا، صرف شخصیت پکڑ لی۔ بعض کہتے نہیں ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی، شخصیات چھوڑ دی، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو سورہ فاتحہ آپ کو سبق دیتی ہے کہ جیسے لا ریب فی کتاب ضروری ہے، ایسی اللہ کے نیک بندے بھی ضروری ہے، ان کی محبت، عقیدت، احترام، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو ان بزرگان کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے ہوں، ہمارے سامنے۔ اور پھر حضرت عثمان کی تو عجیب ہی شان تھی۔ یہ پہلا گھرانہ تھا، پہلا گھرانہ، آپ اور آپ کی اہلیہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں حضرت رقیہ، جنہوں نے میاں بیوی دونوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اس سے پہلے یہ اعزاز صرف ایک نبی کو حاصل تھا، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے میاں بیوی نے ہجرت کی۔ حبشہ تشریف لے گئے تو واپس آئے، پتہ لگا کہ مشرکین بہت سارے قریش مسلمان ہو گئے، لیکن جب واپس آئے تو معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اور چونکہ آپ قریش والوں کے ہاں بڑے محبوب تھے، اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے قریشی نوجوانوں میں سب سے پیارے نوجوان آپ شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کا اسلام قبول کرنا یہ اہل قریش کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، مکہ والوں کے لیے بہت بڑی تکلیف کی چیز تھی، تو آپ نے پھر تکالیف بھی اسلام کی خاطر بہت اٹھائیں، ان کا تشدد بھی آپ پر بہت تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں حکم دیا آپ مدینہ ہجرت کریں، مدینہ ہجرت کی۔ اللہ کی شان، آپ کی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے اپنی ایک اور بیٹی دے دی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی سے حضرت عثمان کو کہتے ہیں عثمان ذی النورین، دو نور، کہ حضور کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ اور یہ صرف آپ ہی کا اعزاز ہے، کسی شخص کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئی ہوں۔ جب ان کا بھی انتقال ہوا تو حضرت عثمان کو تکلیف زیادہ ہوئی کہ اب حضور کی تو کوئی بیٹی کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی نا وہ بھی تیرے نکاح میں دیتا۔ لیکن جب سے حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا، مرتے دم تک ان کی ساری دولت اسلام کی سربلندی کے لیے وقف تھی۔ نام تھا غنی، بڑے مالدار تھے، اخلاق اچھے تھے، طبیعت میں بہت نرمی تھی، سچائی اور دیانت بہت تھی۔ مکہ میں ویسی شخصیت ایسی تھی جو قابل اعتماد تھی، تو تجارت میں اللہ نے بڑا نفع دیا، مکہ کے بڑے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ لیکن آپ کی ساری دولت مسلمانوں کی خدمت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ بئر روما کنواں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یشتری لنا بئر روما ولہ الجنہ، اس لیے کہ مدینہ والوں کے لیے پانی کی بڑی شدت سے کمی تھی، تو فرمایا جو میرے لیے یہ خریدے گا اس کے لیے جنت۔ حضرت عثمان اس یہودی کے پاس تھے، وہ کنواں یہودی کے پاس تھے، اس نے غیر معمولی قیمت مانگی۔ آخر وہ اس بات پہ راضی ہو کہ آدھا تمہارا آدھا میرا۔ 12,000 درہم اس زمانے میں بہت بڑی قیمت تھی، آدھا لے لیا۔ ایک دن وہ استعمال کریں گے، ایک دن مسلمان استعمال کریں گے۔ مسلمان اتنا استعمال کر لیتے کہ دوسرے دن بھی ضرورت نہ پڑتی،
اس کو آدھا بھی بیچنا پڑا 8,000 درہم میں. سبحان اللہ. مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑی، عثمان کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا جو مسجد کی توسیع کرے گا وَلَهُ بَيْتٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت میں گھر ہوگا. عثمان سب سے آگے بڑھ گئے، 20,000 درہم پیش کر دیے. مارکا غزوہ، اور وہ غزوہ تبوک بہت مشکل غزوہ تھا. کھجوریں پکی ہوئی تھی، مسلمانوں کے پاس سامان کوئی نہیں تھا، سرمایہ کوئی نہیں تھا، پورے سال کا گزارا کھجوروں پہ ہوا کرتا تھا، گھر خالی ہو چکے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں کھڑی ہوئی ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دی. حضرت عمر آئے، حضرت صدیق اکبر آئے، سارا گھر کا مال سمیٹ کے لے آئے. حضرت عمر آدھا سمیٹ کے لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عثمان آئے، 100 اونٹ دیے. پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ دیے. آخر 1000 اشرفیاں بھی حضور کے گود میں درہم کی رکھ دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں اچھال رہے اور فرمایا عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرتا رہے، اللہ تو اس سے ناراض نہیں ہو. سوائے ایک غزوہ بدر کے آپ کی اہلیہ بیمار تھی. حضور نے فرمایا تم یہیں رہو، تمہیں بدر کی شرکت کا ثواب ملے گا، غنیمت بھی ملی بدر کی. ہر غزوے میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور حیا میں اپنی مثال آپ تھے، اپنی مثال آپ تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رانیں پھیلائی ہوئی، کپڑا کچھ ران سے ہٹا ہوا، لوگ آتے چلے گئے، آپ یوں ہی لیٹے رہے، آتے چلے گئے، آپ یوں ہی لیٹے رہے. عثمان آئے، بیٹھ گئے، کپڑے صحیح کر لیے، لوگ چلے گئے. عائشہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اور بھی لوگ آئے، آپ ہلے نہیں. عثمان آیا تو آپ بیٹھ گئے، کپڑے ٹھیک کر لیے. فرمایا عثمان تو وہ ہے، اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے. تو میرے عزیزو یہ ہیں اللہ کے کامیاب لوگ. پھر مظلومانہ شہادت کہ مسلمانوں میں خون نہ بہے، اپنی جان قربان کر دی، شہادت کا مرتبہ مل گیا. زندگی بھر اسلام کی خدمت، اسلام کے لیے اپنی ساری دولت نچھاور، اور دنیا سے بھی گئے تو اپنے جان کا اور اپنا خون کا نذرانہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے پیش کر دیا. یہ کامیاب لوگ ہیں. لیکن آج جن لوگوں کا ہمارے سامنے تذکرے آتے ہیں کامیاب لوگوں کے، ان کی زندگیاں، ان کی نجی زندگیاں، ان کی قومی زندگیاں، ان کی معاشی زندگیاں انتہائی فرسودہ، رسوا کن. لیکن آج دنیا انہیں ہیرو بنا کر پیش کرتی، آج دنیا انہیں ہیرو بنا کر پیش کرتی ہے، اور اخلاقیات سے عاری، اسلامی اقدار سے خالی، اور وہ آج نئی نسل کے ہیرو ہے. یہ مسلمانوں کے زندگیوں کے نمونہ تھے جنہوں نے ایک کامیاب زندگی گزاری ہے، اور ان کی کامیابیوں پر اللہ کی طرف سے سند موجود ہے، سند موجود ہے. تو میرے عزیزو سال کا اختتام، اپنا محاسبہ، اپنی زندگی کا جائزہ، ہماری زندگیوں میں دینداری کی کیا حالت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بزرگ، یہ شخصیات جو مسلمانوں کے لیے نمونہ ہیں، ان کے تذکرے اپنے گھروں میں کیا کریں، اپنے بچوں کے سامنے کیا کریں. ان بچوں کے ان کی سیرت پڑھایا کریں، ان کی زندگیاں پڑھایا کریں، تاکہ ان کے سامنے مسلمانوں کے بڑوں کے جو واقعی بڑے تھے ان کا کردار، ان کی پیاری زندگی سامنے رہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت اور ان کی مبارک زندگی کا صحیح نمونہ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک.
الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه یا ارحم الراحمین ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمیں ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما اے مولا کریم ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق نصیب فرما ہماری اخلاقی کمزوریوں کو دور فرما ہمیں روحانی جسمانی صحت نصیب فرما اے مولا روحانی بھی صحت نصیب فرما جسمانی بھی صحت نصیب فرما ہمیں ہر قسم کی روح کی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما اخلاقی کمزوریوں سے بھی محفوظ فرما جسمانی امراض سے بھی محفوظ فرما اے مولا ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما اے مولا دنیاوی نعمتیں بھی نصیب فرما ایمانی اور روحانی نعمتیں بھی نصیب فرما اپنے پیاروں کی عظمت نصیب فرما محبت نصیب فرما عزت نصیب فرما احترام نصیب فرما عقیدت نصیب فرما نیکوں سے مناسبت نصیب فرما نیکیوں سے مناسبت نصیب فرما اے مولا برائیوں سے محفوظ فرما بروں سے محفوظ فرما شریروں سے حفاظت فرما حاسدوں سے حفاظت فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کے لیے ہمارے بچے بچیاں صدقہ جاریہ بنا راحت کا ذریعہ بنا سکون کا ذریعہ بنا ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما اے مولا ہمیں اپنے بڑوں کے لیے عزت کا باعث بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے عزت کا باعث بنا ہمیں اپنے بڑوں کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ بنا ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا مولا کریم ہمیشہ اپنی اولادوں کے جو حقوق ہیں صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما ہماری اولاد کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا اے مولا کریم ہمیشہ نعمتوں میں شکر گزاری نصیب فرما احسان شناسی نصیب فرما اپنی نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرما یا ارحم الراحمین مخلوق خدا کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک نصیب فرما اچھے اخلاق نصیب فرما اخلاقی کمزوریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما حادثات سانحات سے محفوظ فرما بری زندگی سے بری موت سے برے حالات سے محفوظ فرما مولا ہمیشہ حلال عطا فرما برکت والا عطا فرما حرام سے ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں کو محفوظ فرما حلال آسانی والا عطا فرما برکت والا عطا فرما ایمان عزت آبرو کی حفاظت کے ساتھ نصیب فرما یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو ختم فرما جو بچیاں گھروں میں ہیں مولا ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما مولا ہمارے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما بے دینی سے محفوظ فرما بد اخلاقی سے محفوظ فرما گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما
ہمیں اپنے گھروں کا ماحول نیکی کا عطا فرما، تقوی کا عطا فرما۔ اے مولا اپنی فرما برداری والا عطا فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہمارے وطن عزیز پہ رحم فرما، سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہیں، وطن عزیز کو ان کے شر سے محفوظ فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں اس کے لیے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہالات سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم غزہ کے مظلوم بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما، بچوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا وہاں اپنے قدرت کے عجائبات دکھا، ان کے لیے آسانی پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، ان کے قربانیوں قبول فرما کر امت میں ایمانی غیرت پیدا فرما، حمیت اسلامی پیدا فرما، امت میں مولا کریم حمیت اسلامی پیدا فرما، وحدت اسلامی پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنی قدرت کے نقشے غزہ کی سرزمین پہ دکھا۔ اے مولا کریم باطل کی طاقت کو نیست و نابود فرما، ان کو بہم دستے گریبان فرما۔ یا ارحم الراحمین ظالموں کے ظلم سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا